جاتا ہے، اور پھر بیت المقدس کے بعد نبیوں کی امامت کے بعد اس نبی کا رخ آسمان کی طرف کیا جاتا ہے، اس کی زمینی پرواز ختم کر دی جاتی ہے اور پھر آسمان کی پرواز شروع ہوتی ہے، پہلا آسمان، دوسرا اور 7 آسمان کراس کر کے اس نبی کو سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے بعد عرش پر اللہ کا دیدار اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ ملاقات کا شرف ملتا ہے۔ آج تک کسی نبی کو یہ شرف نہیں ملا کہ سامنے اللہ ہے اور سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جنت دکھائی جاتی ہے، جہنم دکھائی جاتی ہے، عذاب دکھایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس چند لمحے کے اندر کروانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کوئی ہے؟ یہی معجزہ لے کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نہ ماننے والے مشرک تھے، انہوں نے کیا کہا کہ آج تو محمد کی جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اس نبی سے توڑنے کا ہمیں سب سے بڑا پوائنٹ ملا ہے کہ آج ہم محمد کے ساتھیوں کو محمد سے کیا کر دیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تعلق توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اب ان کے ذہن میں فوراً آیا کہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا جائے، ان کو بتایا جائے۔ تو وہ آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ وہ جو تمہارا ساتھی ہے نا، وہ جس کو تم رسول اللہ کہتے ہو، وہ کہتا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں جو ہے وہ زمینی جو ہے بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے زمینی سفر ختم، آسمانی پرواز شروع کرنے کے بعد 7 آسمانوں کے سے کراس کرتے ہوئے، خلا کو چیرتے ہوئے عرش سے ہو کے اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل کر کے آئے ہو۔ کیا ابو بکر یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے؟ کیا عقل میں آنے والی ہے؟ وہ بھی عقل پرست تھے مشرکین مکہ، وہ بھی عقل کے پجاری تھے، وہ بھی عقل کی میں آنے والی بات کو ہی تسلیم کرتے تھے۔ حالانکہ یاد رکھیں، میں ہر جمعے میں تقریباً آپ سے بات یہ کرتا ہوں، دین عقل پر چلنے کا نام نہیں ہے، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ چونکہ ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہماری فہم، ہماری فراست یہ محدود ہے اور اللہ کا علم لا محدود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لا محدود ہے۔ اللہ کا علم کلی ہے، ہمارا علم ناقص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کلی ہے، ہمارا علم محدود ہے، ناقص ہے۔ تو کیا کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اے مشرکین مکہ، تم تو یہ بات کرتے ہو، ہم تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ بھائی کیا تصدیق کرتے ہیں؟ ہم نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہمارے پاس آتے، ہمیں کہتے ہیں کہ جبریل آئے، حدیث بیان کی اور واپس چلے گئے۔ ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کے آنے کو نہیں دیکھا، ان کے جانے کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے چونکہ زبان اطہر سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زبان سے سنا، ہم بصد و چشم اسے قبول کرتے ہیں۔ وہ مشرکین مکہ منہ لٹکائے ہوئے واپس چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں اذ تدعون الی الایمان، جب ان مشرکین مکہ کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، ایمان کی باتوں کی طرف بلایا جاتا تھا، اسی طرح ان مشرکین مکہ کو بلایا جاتا تھا کس بات کی طرف؟ کہ معجزات، چونکہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، آپ کوئی معجزہ اٹھا کر دیکھ لیں، نبی کے ہاتھ سے چشمے ابلتے ہیں، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ چند آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ عرش کا سفر طے کرنا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ نبی تھوک ڈالتے ہیں، پانی میٹھا ہو جاتا ہے شہد سے بھی زیادہ، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے حضرات محترم۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کا لغوی معنی بھی ہے عاجز کرنے والا، ہماری عقل عاجز ہو جائے اس کے سامنے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، معجزات جیسے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ہمارا ایمان ہے آج کے بعد نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، جیسے نبیوں کے آنے کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور سابقہ امتوں نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ایک محل بناتا ہے، اس محل کا سارا کام مکمل ہو جاتا ہے، اس محل کے ماتھے پر، اس کے فرنٹ پر ایک اینٹ لگنا باقی رہ جاتی ہے، میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ اب نبوت کا محل
जो है मुकम्मल हो गया, आज के बाद किसी नबी ने नहीं आना। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मेरे बाद जो नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल है, वो झूठा है, वो जो है काजिब है, दुनिया का सबसे बड़ा दज्जाल है। तो इसलिए हज़रात मोहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात पर उलमा ने किताबें लिखी है, इतने ज़्यादा मोजज़ात, लेकिन अल्लाह के नबी का एक मोजज़ा, ये तो मोजज़ा जो है मेराज है, एक मोजज़ा अल्लाह के नबी का ऐसा है। मैं आपको बता रहा था जैसे नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, इसी तरह मोजज़ात का दरवाज़ा भी बंद हो गया। उम्मन हमारे मुआशरे के अंदर होते हैं ना, भाई छत से बच्चा गिर जाए हम कहते हैं मोजज़ा हो गया, हालांकि ये गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मोजज़ात सिर्फ नबी के साथ ख़ास होते हैं, मोजज़ा सिर्फ नबी की जो है वो नबी के से सादिर हो सकता है। हाँ, करामत के लिए ऐसा काम जो खिरक़ आदत हो और सामने हो जाए उसको आप करामत कह सकते हैं। जादूगर अगर कोई काम करे उसे शोबदाबाजी कह सकते हैं, उसे करामत नहीं कह सकते। तो इसलिए हज़रात मोहतरम जैसे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरवाज़ा बंद हो गया, हमारे ईमान है, इसी तरह आज के बाद जो है वो मोजज़ात का दरवाज़ा भी बंद हो गया। किसी जो है वो से जो है वो मोजज़ा अगर कोई कहता है तो ये लफ्ज़ कहना गलत है। तो आगे इरशाद फरमाए इस्तुदऊन इलल ईमान, जब इनको ईमान की तरफ बुलाया जाता था फतकफुरून, तो ये नाशुक्री करते थे और नाफरमानी करते थे।